بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے پاکستان اور چائنا کی۔ اکثر جو میرے دوست ہیں نون لیگ سے جن کا تعلق ہے وہ بڑی تنقید کرتے ہیں کہ طارق بھائی آپ نون لیگ کے خلاف کیوں بولتے ہیں، مریم بی بی کے خلاف کیوں بولتے ہیں، یا نواز شریف صاحب کے خلاف کیوں بولتے ہیں، یا رانا ثناء اللہ صاحب بھی گرفتار ہیں، ان کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں، آپ کیوں بات کرتے ہیں؟ تو آپ سب کی تنقید کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے بھی بڑا برداشت کیا ہے، ملک جو اتنا تباہ و برباد ہو گیا ہے، آخر اس کا پوچھنا تو ہے نا، ہوا ایسا کیا حادثہ ہوا کہ غربت اتنی بڑھ گئی، مہنگائی بڑھ گئی، قرضے بڑھ گئے۔ تو میں نے جب ہم پڑھتے تھے نا سیکنڈ ایئر میں، تو ہماری کتاب ایک بک میں ایک لیسن تھا، چائنا اور پاکستان۔ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا اور چائنا جو ہے وہ 2 سال بعد آزاد ہوتا ہے پاکستان سے 1949 میں۔ اور جب چائنا 2 سال بعد، یعنی کہ چائنا ہم سے 2 سال عمر میں چھوٹا ہوا، اور جب وہ آزاد ہوتا ہے تو چائنا کا ہر دوسرا تیسرا آدمی نشئی تھا، نشہ کرتا تھا بہت زیادہ، اتنا نشہ کے عادی تھے لوگ کہ لوگ سوئے رہتے تھے نشے میں۔ اور پھر ان کا ایک صدر آیا، اس کا نام مجھے یاد نہیں، تو اس نے ایک قانون بنایا تھا کہ ہم اس طرح سے کام کریں گے اور ہم ترقی کریں گے دنیا میں۔ اب وہ بدتر حالت میں چائنا 2 سال رہا یا 3 سال رہا یا 5 سال رہا، یہ تو میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد انہوں نے اسی رولز کے اوپر عمل شروع کر دیا۔ پاکستان سے 2 سال عمر میں جو چھوٹا تھا چائنا، وہ ترقی کرتا 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 آج دنیا کی سپر پاور بن چکا ہے۔ اگر کوئی تھوڑی بہت ہی کسر رہ گئی ہے تو وہ 1-2 سال میں یا 3-5 سال تک کمپلیٹ کر دے گا۔ یہ ایوارڈ بھی اس کے ہاتھ آ جائے گا کہ وہ دنیا کی سپر پاور ہے۔ اب نون لیگ کے جو دوست ہمارے اوپر بڑی تنقید کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے خلاف کیوں بولتے ہیں، عمران خان کے خلاف کیوں نہیں بولتے، وہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ جیسا بھی ہے، لیکن وہ پاکستانیوں کے حق کی بات کرتا ہے، پاکستان کی بات کرتا ہے اور پاکستانیوں کی بات کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ عمران خان ملک کے لیے اچھا، اگر عمران خان برا کرے گا تو اس کے ساتھ بھی ہم اسی طرح سے 2 ہاتھ کریں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو چائنا نے ترقی، چائنا کو لیڈرشپ ملی اچھی، تو وہ آپ کے سامنے ہے، آج پوری دنیا جو ہے وہ چائنا کی مثال دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور امریکہ نے اپنے ملک میں بنائے تھے ایئرپورٹ، اور صدر ٹرمپ نے اپنے انجینئر سے کہا تھا کہ پہلے آپ جائیں چائنا میں، چائنا کی ایئرپورٹ دیکھ کے آئیں اور اسی طرز کے اوپر بنائیں۔ یہ ہوتی ہے ترقی، یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، اور وہ پوری دنیا کو قرضے دے رہا ہے، پاکستان کو اس نے بہت قرضے دیے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی لیڈرشپ کی، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کی جو لیڈرشپ 40 سال سے وہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کے ہاتھ میں رہی۔ ہوا کیا سندھ میں، کیا ہو رہا ہے سندھ میں؟ بھٹو زندہ ہے، عوام ساری مر گئی، تھر میں بچے مر گئے، ہاسپٹلوں میں لوگ مر گئے، ہاسپٹل بالکل وہاں نہ کوئی میڈیسن ہے نہ کوئی چیز ہے، سارا برباد کر کے رکھ دیا۔ روڈ اس کے پچھلے دنوں میرا بھی سندھ کا چکر لگا ہے، حیدرآباد تک میں گیا تھا، عمر کوٹ والی سائڈ پر، تو کوئی سڑک اس کی کام کی نہیں، کچھ بھی اس کے پلے نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہیں، ہم نہیں ہیں تو پاکستان نہیں ہے، تو یہ تو بکواس ہے نا پھر ان کا۔ اور ادھر پنجاب میں دیکھ لیں تو پنجاب میں لاہور کے اوپر پیسہ لگا دیا ہے، لیکن مجھے کیا فائدہ لاہور کے اوپر پیسہ لگانے کا، میرا تعلق تو بہاولپور سے ہے، مجھے تو فائدہ ہوگا جب بہاولپور پہ پیسہ لگے گا، مجھے کیا فائدہ لاہور کے اوپر پیسہ لگائے گا یا اسلام آباد کے اوپر پیسہ لگائے گا۔ چلو مان لیا کہ وہاں میٹرو بن گئی، یہ بن گیا وہ بن گیا، یہ بھی بات آپ کی مان لی۔ اب 40 سال آپ حکومت کرتے ہیں اور پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ روپے کا مقروض کر دیا آپ نے، مہنگائی بڑھتی، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، سارے جو سرکاری ہمارے جو ادارے ہیں وہ سارے لاس میں ہیں، پی آئی اے ہے یا وہ وابڑا ہو
सुई गैस हो, PSO हो, या फिर वो मेट्रो हो, स्टील मिल हो, कोई भी, किसी को भी आप ले लें, एक को, एक भी मुनाफे में नहीं है। और कर्ज़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पे जो ये शरीफ ख़ानदान है या ज़रदारी ख़ानदान है, इसके असासे बढ़ते जा रहे हैं और इनके पास कोई सबूत नहीं। जब सबूत मांगते हैं तो कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको बड़ी तकलीफ़ होती है कि क्यों पूछते हैं। भाई पूछना नहीं है। चाइना किधर चला गया, वो उसकी क्या वजह थी? उसने इतनी तरक्की की कि वो दुनिया के सुपर पावर बनने जा रहा है, और पाकिस्तान के जो कर्ज़े के मामले में सुपर पावर बन रहा है कि इतने कर्ज़े हमने लिए हैं कि हम सुपर पावर बन जाएंगे कर्ज़े लेने में। हमें कोई कर्ज़े देने के लिए भी अब कोई तैयार नहीं है। तो इसी तरह से ये कोई लीडरशिप नहीं थी, ये सारे चोर थे, भगौड़े थे। तो इंशाल्लाह अब इनका जो अंजाम है वो बिल्कुल करीब है। आप देखेंगे कि इनके साथ अभी क्या होने वाला है। तो ये निशाने इबरत बन जाएंगे आने वाली नस्लों के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के ऊपर लाजमी शेयर करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी जो भी अपडेट्स, हमारी जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।